بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ جزاک اللہ۔ یہاں پر ہماری آڈینس بھی سب ساتھ ہی سحر کر رہے ہیں الحمدللہ، اور میزان کتابوں سے، اسمارٹ کیچ اپ کتابوں سے، کشی اسپرنگلی کتابوں سے علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ مولانا کمیل مہدوی صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل صاحب اور مولانا عمران بشیر صاحب۔ مفتی عامر صاحب، آج کی شب بھی ایک ممکنہ شبہائے قدر میں سے ایک ہے، اس طریقہ کار کے بارے میں فرمائیے گا جو ہم نے بھی اپنی اس آج کی اس پوری ٹرانسمیشن میں اپنایا، کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ دعا اور توبہ تو ظاہر آج کی شب کا اہم جزو ہے وہ رکھا، لیکن ہم نے شب بھر ذکر کیا محبوب خدا کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعت کی صورت میں، مناقب کی صورت میں، بیان کی صورت میں، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کے قبولیت کے امکان کو بڑھانے کے لیے، دعا سے پہلے اور بعد میں اس کے محبوب کا تذکرہ کرنا، اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ ایک تو جس انداز سے آپ نے یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا، نبی پاک صاحب الاولاق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا جو اہتمام کیا، اور جس طرح عشق رسول، محبت الہی اور معرفت الہی کے جام آج کی رات میں پلائے ہیں، الحمدللہ، یقیناً لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت، رغبت، قربت اس محفل سے میسر آئی جو آپ نے یہاں پر سجائی۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور جہاں تک بات ہے اس امر کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و حضور کی ثناخوانی کرنا، یہ کتنا مؤثر ہے، کتنا مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، میرے حبیب جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی آئے اللہ گا۔ اکبر، واہ۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو حضور نے حضرت جبریل سے فرمایا میرے ذکر کو کس طرح اللہ نے بلند کیا؟ اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل آپ جا کے میرے محبوب سے عرض کر دیں کہ جب میرا نام آئے گا تیرا نام بھی آئے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ لا اسکر حتی لا تذکر، کہ جب تک میرا ذکر نہ کیا جائے، کہ جب تک کہ آپ کا ذکر نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ آپ دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ فوراً محمد رسول اللہ، قرآن پاک میں آپ دیکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی طریقے سے فرمایا کہ آمنوا باللہ و رسولہ، اسی طریقے سے فرمایا قل الانفال للہ و رسولہ، اسی طریقے سے فرمایا اذان من اللہ و رسولہ، براءۃ من اللہ و رسولہ۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہے حضور کا ذکر تو بھی۔ مولانا عمران بشیر صاحب جزاک اللہ، خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے، یہ ایسا ہی ہے معاملہ؟ بالکل بے شک، بے شک، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فی نواحیہا، میں مکہ مکرمہ میں اپنے آقا کے ساتھ ہوتا، فمستقبلہ جبل ولا شجر، جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتا ہر ایک سے ایک ہی صدا آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو گھر کے کونوں سے یہ آواز آتی تھی بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ آپ کو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک؟ تو جواب آتا قد حملت بسید هذه الامہ، اس امت کے سردار آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ قد حملت بسید الاولین والآخرین، خالی اسی امت کے نہیں، وہ اگلے پچھلوں کے بھی سردار ہیں۔ قد حملت بسید الانام، سارے جہانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر سے باہر قدم رکھتی، ابھی آقا کی نسبت ساتھ لگی، گھر سے باہر قدم رکھتی، میرے پاؤں کے نیچے پتھر آ جاتا تو وہ موم بن جاتا، میرے پاؤں کے نیچے کانٹا آتا تو پھول بن جاتا، اور مرحبا کی آوازیں آتی۔ اور جب میں کنویں پہ جاتی پانی لینے کے لیے، بقیہ خواتین زور لگا کے پانی نکالتی، جب میری باری آتی پانی خود اوپر آ جاتا۔ واہ واہ بھائی، صحیح۔
یعنی بس آقا کی آمد پہ بس یہ کہہ کہ کسی نے بات ختم کر دی نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بے شک. مولانا کمیل ندوی صاحب، ہم جب اس بزم میں فقہی حوالے سے مسائل پہ بات کرتے ہیں، بالکل اس میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اور دونوں طرف کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے، اس کے پیچھے یہ خیال ہے، اور اس پہ دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے فقہاء کرام کی مانیں بڑے زبردست انداز میں. لیکن یہ جو موضوع میں اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے، ذات خدا کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ قابل. مجھے یہ بتا دیں کہ اس پہ تو کوئی یہ نہیں ہے نا کہ ہماری رائے یہ اور آپ، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، چاہے کوئی مسئلہ ہو. یہ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رائے کی بات جہاں آتی ہے کہ جہاں غیر معصوم کی بات کا سوال ہوتا ہے، جہاں حجت خدا کی بات کا سوال ہو، جہاں حبیب کبریا کی بات کا سوال ہو، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی مکتبی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہاں پر تو یہ کہ اس کی رائے یا اس کی رائے، یہاں تو خدا کی رائے یا پھر ابلیس کی رائے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو ابلیس ہے وہ فی النار ہے اور رجیم ہے، اور جو خدا ہے وہ مالک الملک ہے اور رحیم و کریم ہے. تو یہاں ڈویژن دو ہی ہیں بس. تو یہاں پر تو معاملہ صرف یہ ہے کہ جو رحمان کا بندہ ہے یا شیطان کی طرف ہے. تو جو مصطفیٰ کی طرف ہے وہ رحمان کی طرف ہے، جو مصطفیٰ سے دور ہے وہ شیطان کی طرف ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. اچھا غور فرمائیے گا، قرآن کریم میں سورہ مبارکہ نساء میں یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہم تاخرات میں ذکر کر رہے ہیں نا، تو تاخرات میں سب سے بڑی جو دعا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مغفرت کی دعا. ہم مغفرت چاہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کچھ گناہ گاروں کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ وہ براہ راست خدا سے مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ خدا سے ہم ڈائریکٹ معافی مانگ لیں. فرمایا کہ اگر یہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا یہ اے مصطفیٰ تیرے پاس آ جاتے، جاؤ کا، دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مصطفیٰ یہ میرے پاس نہ آتے، یہ تیرے پاس آتے، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اور اس کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، یعنی ان کی شفاعت کر دیتے، تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، تب یہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. میں سب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آیت فقط زمانہ رسالت کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ واہ واہ واہ. اگر قیامت تک کے لیے ہے تو جیسے ان کی حیات ظاہری میں اصول تھا ویسے ہی آج تک اصول ہے اور قیامت تک اصول ہے کہ جو گناہ گار ہو وہ خدا کے پاس پہلا نہ جائے. خدا خود کہہ رہا ہے میرے پاس نہ ہو، جاؤ مصطفیٰ کے پاس، اور مصطفیٰ کے پاس جاؤ، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے عز و انکساری کے ساتھ اگر معافی مانگ لو اور مصطفیٰ سفارش کر دیں اور وہ شفاعت فرما دیں، تو جب ان کی سفارش ہو جائے گی تو پھر خدا بھی توبہ قبول کرنے والا اور معاف کر دینے والا ہے. واہ 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 واہ. ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا دیں گے کہ ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی. اختتامی جملے آپ اس پہ فرمائے گا. پھر ایمان تازہ ہو گیا ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے غلامی صحیح سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے. جس طرح نے کہا یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو احترام نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ در حقیقت اس نے نور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا تو راندہ بارگاہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود ٹھنڈی ہوئی، گل گلزار ہوئی، تو یہ نور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جس طرح علامہ صاحب نے آیت کریمہ پڑھی کہ وسیم بھائی میری آپ میں خدا نہ خواستہ ناراضگی ہو جائے تو آپ مجھے راضی کریں گے، میں آپ کو راضی کروں گا. اللہ تعالیٰ ایک علیحدہ قانون بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے راضی کرنے کا در مصطفیٰ ہے. وہاں پر آؤ گے تو میری بارگاہ میں ان کے وسیلے سے معافی مانگو گے تو لوجد اللہ تاکید کے ساتھ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول نہیں فرمائے. ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان پاؤ گے. اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ فرمایا کہ دعا محجوب عن اللہ تعالی حتی یصلی علی النبی علیہ السلام و اہل بیتہ، کہ دعا جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد جب تک درود پاک نہیں پڑھتا وہ دعا پہنچتی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جاتے جی بس ایک
توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک محمد کی نہیں نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے لہجہ ہے محمد کا تو خالق کی زبان کیا کہنے آخری بات مفتی عامر صاحب بریک پہ جا رہے ہیں آپ کی بات آپ کا سوال سمجھ لیں کہ آج کے لیے پیغام ہے کہ اس میں اختلاف کی نہیں گنجائش بلکہ یہ تو وہ ذات ہے جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا مرکز ہے محبتوں کا مرکز ہے مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے واحد حضور کی ذات ہے کہ جس ذات کی اتباع کر لیں غلامی کر لیں پیروی کر لیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تو مجھے بس یہ بتا دیں بریک میں جانے سے پہلے جی رمضان ملا میرے مصطفیٰ کے صدقے میں تاک راتیں ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں شب قدر ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں عید الفطر دنیا کی ساری نعمتیں حتیٰ کہ قرآن ملا میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی ایمان ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں تو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ سارے اختلافات بھول جاؤ جزاک اللہ بس میں وہ وقفے کا کہہ رہے ہیں بس تو مجھے جاتے تھے بتا دیجئے کہ یہ فارمولہ کیا ٹھیک ہے کہ اگر کوئی پوچھے کسی سے کہ تم وہ ہو یا وہ ہو تو کہہ دے بھائی میں مصطفی ہوں جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے اس سے مجھے محبت ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہے مجھے اس سے بغض ہے یہ ٹھیک ہے یہ فارمولہ بالکل یہی فارمولہ ہونا چاہیے کہ میں مصطفی یہ پہچان ٹھیک ہے نا یہ آج کی قرارداد ہو واہ 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 سبحان اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اسی اتحاد کے پیغام کے ساتھ الحمدللہ وقفے میں جاتے ہیں اذان ہوگی پھر انشاءاللہ پھر ایک نشست کریں گے انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ اور پھر میاں ٹریولز کی جانب سے 3 عمرے کے ٹکٹ میں انشاءاللہ یہاں سے 3 افراد عمرے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ماہ رمضان یوں آگا اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.